اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث جو تھی وہ مسئلہ ثالثہ میں تھی۔ مسئلہ اولا جو انہوں نے کہا تھا کہ جہاں پر التزام ہو اور توافق ہو کہ ایک ایسی چیز کو جسے حلال اور حرام دونوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو حرام میں استعمال۔ ہماری بحث اس پہ تھی کہ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ التزام رکھے یا توافق کرے، خارج الگ یا داخل الگ، یعنی عقد کے اندر، ایگریمنٹ کے اندر، دونوں اس معاملے میں شریک ہو کہ ایک ایسی چیز جسے حرام میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، حلال میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے اس کی منفعت کو حرام میں استعمال کرنے کے بارے میں عقد بیع کرے اور اس میں دونوں کا التزام اور دونوں کی شراکت ہو۔ تو یہ پہلا مسئلہ تھا، تو کہا یہ حرام ہے۔ تو انگور بیچے شراب کی فیکٹری سے اور ان کو کہے کہ آپ نے اس کو انگور کو جو ہے وہ صرف شراب میں استعمال کرنا ہے، خوب یہ حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ تھا جہاں پر حلال اور حرام دونوں چیزیں ہوں ثمن کے اندر، تو الجاریۃ المغنیہ کا تھا۔ تیسرا مسئلہ تھا کہ انگور بیچے، یعنی ایک ایسی چیز جو ذاتاً حلال ہو تو اسے بیچے ایک ایسے شخص کو جو اس سے جو ہے وہ شراب بنائے، تو بیچ سکتا ہے نہیں بیچ سکتا؟ تو اب تو یہ تو مثلا انگور سپلائی کر رہا ہے یا ایک جو ہے وہ کھجوریں سپلائی کر رہا ہے، تو کھجور بیچنا تو جائز ہے۔ اسی لیے جب مولا سے پوچھا گیا تو کہا، مولا نے فرمایا کہ اس نے تو حلال صورت میں ایک چیز کو بیچا ہے اور اس انگور کو جو جس نے شراب بنایا اس نے حرام کیا، تو اس کے لیے بیچنا جائز ہے۔ تو یہاں پہ جو مسئلہ ہے، مسئلہ ثالثہ، اس کا عنوان ہے بیع العنب ممن یعلم انہ یصنعہ خمرا، یعنی بیع عنب اس کو بیچنا، شراب کی فیکٹری کو، جس کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ اس کو حرام استفادے میں استعمال کرے گی یا اس سے شراب بنائے گی، یہ فیکٹری اس سے شراب بنائے گی۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں، یا قصد ہے اس کے اندر یا قصد نہیں ہے، یا اس نے بھی بیچنے والے نے بھی، انگور بیچنے والے نے بھی قصد حرام کیا ہے، یا انگور بیچنے والے نے قصد حرام نہیں کیا۔ تو پہلی صورت ہی التزام اور توافق کی، اور تیسرا مسئلہ ہے قصد کا اور عدم قصد کا۔ تو قصد کی صورت میں جو اشکالات ہیں وہ آ جاتے ہیں، الاعانۃ علی الاثم، یہ لازم آ جائے گا اور بیع حرام ہو جائے گی۔ لیکن اگر قصد نہ کرے، اگر بیچنے کا قصد نہ کرے، تو وہ تو صرف دے رہا ہے، اب جو لے کے جائے اور جس کام کے لیے لے کے جائے وہ اس معاملے میں نیوٹرل ہے، وہ تو صرف انگور بیچ رہا ہے، ٹھیلا رکھا ہوا ہے یا اس نے دکان کھولی ہوئی ہے اس میں انگور بیچ رہا ہے، اب جو لے کے جائے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر قصد نہیں ہے تو جائز ہے۔ تو پھر یہاں ایک مسئلہ یہ ہوا تھا کہ بعض روایات میں آیا کہ جائز ہے اور بعض روایات میں آیا کہ جائز نہیں ہے۔ تو کن روایات میں آئے؟ جن روایات میں کہا کہ لکڑی بیچ رہا ہوں ایک ایسے شخص کو جو اس سے بت بنا رہا ہے، یا لکڑی بیچ رہا ہوں ایک ایسے شخص کو جو اس سے جو ہے وہ صنم اور صلیب بنا رہا ہے، تو ابھی وہ توت کی لکڑی بیچ رہا ہوں، شہتوت کی لکڑی بیچ رہا ہوں ایک ایسے شخص کو جو اس سے بت بنا رہا ہے یا صنم یا صلیب بنا رہا ہے، تو مولا نے فرمایا تھا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں جب دو متعارض روایات آ گئی اور روایات میں تعارض ہو گیا تو اب تعارض کو کیسے حل کریں؟ تو انہوں نے کہا تھا حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو روایات ہیں جو جن میں کہا گیا کہ جائز نہیں ہے، اس کو التزام کے اوپر حمل کرتے، یعنی اس نے التزام کیا اور اس نے ان کے ساتھ جو ہے وہ شراکت داری کی
کہ اس لکڑی سے بت بنایا جائے گا. تو شیخ نے کہا یہ جمع صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک مسلمان ایک طرف سے ایگریمنٹ کرے کہ یہ لکڑی بت بنانے میں استعمال ہوگی، دوسری طرف سے امام سے مسئلہ شرعی کا سوال کرے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، تو یہ جمع صحیح نہیں ہے. تو دوسری جمع جو تھی وہ یہ تھی کہ جو روایات من ہے اسے کراہت پہ حمل کریں، اور جو روایت جواز ہیں اسے جواز پہ حمل کریں. تو شیخ نے اس کو بھی جو ہے وہ پسند نہیں کیا. تو پھر تیسری جو حمل ہے وہ یہ، تیسرا حمل یہ ہے کہ تیسرا حمل یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر روایت کو اس کے اپنے مورد پر حمل کرتے. تو جو لکڑی سے صنم یا صلیب بنا سکتے ہیں تو کہا نہیں بنا سکتے. تو ہم نے کہا تھا کہ تفکیک کریں گے آپ انگور میں اور بت میں، یعنی شراب میں اور بت میں، اور انگور میں اور لکڑی میں. تو لکڑی سے جہاں پوچھا گیا لکڑی سے صنم یا صلیب بنا سکتے ہیں تو کہا نہیں بنا سکتے، تو اس پہ عمل کریں گے اور کہیں گے کہ لکڑی سے صنم یا صلیب بنانا حرام ہے. اور جب انگور سے شراب بنانے کی بات آئے گی تو ہم کہیں گے جائز ہے، کیونکہ روایت میں آیا کہ انگور سے شراب بنا سکتے ہیں. تو جو روایت ہوگی اس کے مورد کے اوپر عمل کریں گے. تو انہوں نے کہا اگر اجماع مرکب کی مخالفت لازم نہیں آئے تو یہ قول جو ہے وہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو اجماع مرکب کیا ہوتا ہے؟ اجماع مرکب یہ ہوتا ہے کہ یا اجماع ہے کہ حرام ہے تو دونوں میں حرام ہے، اور جائز ہے تو دونوں میں جائز ہے. تو جو لوگ جنہوں نے اجماع کیا کہ انگور میں بھی جائز ہے انگور دینا ایک ایسے کو جو اس سے شراب بنائے، تو لکڑی وہ بھی جواز کا جو قائل ہے وہ لکڑی میں بھی یہی کہے گا کہ لکڑی بھی دے دو، اس سے بت بنائے یا صلیب بنائے. اور جو حرمت کا قائل ہے، جو حرمت پہ اجماع کیے بیٹھا ہے، وہ لکڑی دینے میں بھی منع کرے گا، انگور دینے میں بھی منع کرے گا. تو اب اگر آپ آگے تیسرے کہ انگور میں دے دو اور لکڑی میں نہیں دو، تو آپ نے دونوں کی مخالفت کی. اسے کہتے ہیں احداث قول ثالث، تیسرے قول کو ایجاد کرنا، اور اس سے اجماع مرکب کی مخالفت لازم نہیں آتی. تو ہم نے کہا تھا اس طرح کوئی اجماع تو ہے نہیں، تو تیسرا قول کہہ سکتے ہیں آپ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مورد روایت کے اوپر عمل کرنا، اس کا مسئلہ جو ہے وہ اصول دین سے، عقیدے سے ہے. اس کا مسئلہ جو ہے وہ فروع دین سے، کھانے پینے کی چیزوں سے، تو تفکیک کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ قول بھی صحیح ہو سکتا ہے. تو تین روایات مجوزہ اور روایات مانعہ کے درمیان تعارض حل کرنے کے لیے ہم نے تین حل پیش کیے، تین جمع پیش کی. اس میں سے جس جمع کو بھی آپ قبول کر لیں، کیف کان، یعنی جس جمع کو بھی آپ صحیح سمجھے اور جس قول کے اوپر بھی آپ چلیں، یا بطور مطلق آپ جواز کے قائل ہو جائیں، یا بطور مطلق آپ حرمت کے قائل ہو جائیں، یا آپ تفصیل کے قائل ہو جائیں کہ صنم اور صلیب میں جائز نہیں ہے، اور انگور میں ایک ایسے کو جو اس سے شراب بنائے بیچنا جائز ہے. تو یہ یہاں تک کا جو ہے وہ پچھلے درس کا خلاصہ میں نے آپ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. فقط یستدل علی حرمت البیع ممن یعلم انه یصرف المبیع فی الحرام بعموم النہی علی التعاون علی الاثم والعدوان، وقد یستشکل فی صدق الاعانۃ بل یمنع حیث لم یقع القصد الى وقوع الفعل من المعان بناء على ان الاعانۃ هي فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد وصوله منه لا مطلقا. وأول من أشار إلى هذا المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في هذه المسألة، حيث إنه بعد حكاية القول بالمنع مستندا إلى الأخبار المانعة قال ويؤيده قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوسل به إلى محرم لو تم هذا الاستعمال فيمنع
فَيُمْنَعُ مُعَامَلَةُ أَكْثَرِ النَّاسِ. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر وہ کہا جی شیخ انصاری کی یہ نظر ہے اور ہماری یہ نظر ہے، ابے بھائی تم کہاں اور شیخ انصاری کہاں؟ اگر واقعی تمہاری یہ نظر ہے تو پہلے شیخ کی نظر کو باطل ثابت کرو، پھر تم مجتہد بنو گے. ایسے تھوڑی کہ شیخ کی یہ نظر تھی ہماری یہ نظر تھی. ہماری نظر کہاں سے آ گئی؟ ہماری نظر اس وقت مجتہد اس وقت ہوتا ہے جب جو نظریہ وہ موجود نظریے کو باطل ثابت کر دے دلیل کے ذریعے سے، وہ ہوتا ہے مجتہد. نہیں کہ تم آپ کی یہ نظر ہے ہماری یہ نظر ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اب دلیلوں پہ بات آئے گی نا، تو کتنے قول ہو گئے؟ ایک قول یہ ہو گیا کہ انگور دینا ایسے کو جو اس سے شراب بنائے حرام ہے، لکڑی دینا ایسے کو جو اس سے صنم یا صلیب بنائے حرام ہے. دوسری نظر یہ ہو گئی کہ انگور دینا ایسے کو جو اس سے شراب بنائے جائز ہے، لکڑی دینا ایسے کو جو اس سے صنم یا صلیب بنائے جائز ہے. تیسرا قول بے تفقیق ہو گیا، تفصیل ہو گیا ان دونوں کے درمیان، ایک میں جائز ہے دوسرے میں جائز نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے کہ محقق ثانی نے، محقق قرکی، محقق ثانی نے ارشاد جو علامہ علی کی کتاب تھی اس میں حاشیہ لگایا. پہلے کے جو علماء ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے، متصل پہ کور جب ہوتا ہے نا انسان تب پاکیزگی وہیں سے آتی ہے. تو وہ اپنا ابتدا پہ ساکن نہیں شروع کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے اس وقت جو کتاب چل رہی ہے اسی میں آگے دقت کر کے اگر کوئی چیز سمجھ میں آئی تو اس میں لکھ دی، وہی ان کا حاشیہ ہو گیا. تو اسی طرح کرتے 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 وہ ایک چیز بن گئی ہے. تو اس طرح کرتے تھے وہ لوگ. تو انہوں نے حاشیہ لگایا ارشاد میں، انہوں نے کہا کہ انگور جو یہ بیچ رہا ہے شراب کی فیکٹری میں، تو یہ انگور جو سپلائی کر رہا ہے شراب کی فیکٹری کو یہ حرام ہے. کہا محقق صاحب ہم آپ کے جو ہے نا مقلد نہیں ہیں، اجتہادی دلیل پیش کرو اپنی، کیوں آپ نے فتویٰ دیا حرام ہے؟ اچھا المجتہد یطالب بالدلیل، مجتہد سے جو ہے وہ دلیل کا مطالبہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ جو فتویٰ دیا ہے اس میں آپ کی دلیل کیا ہے. اور دلیل کے بغیر، حجت شریعہ کے بغیر مجتہد فتویٰ بھی نہیں دے سکتا. تو انہوں نے کہا الاعانۃ علی الاثم، اور قرآن مجید میں آیا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو یہ جو شراب کی فیکٹری میں انگور سپلائی کر رہا ہے یہ ان کی مدد کر رہا ہے، اور گناہ میں مدد کرنا حرام ہے. تو اس کا شراب کی فیکٹری کو انگور سپلائی کرنا حرام ہے. خوب، تو وہ کہہ رہے کہ اگر شراب کی فیکٹری کو انگور سپلائی کرنا حرام ہے تو اسے بجلی سپلائی کرنا بھی حرام ہے. تو بجلی سپلائی کرنا حرام ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ پانی سپلائی کرنا بھی حرام ہے. صحیح ہے. تو کہا کہ یہ جو ہے وہ الاعانۃ علی الاثم، جب آپ نے کہا کہ ہماری دلیل ہے الاعانۃ علی الاثم، دلیل پہ آ گئی نا بات. اب قول سے جو ہے وہ بات چلی گئی کس کے اوپر؟ دلیل کے اوپر. الاعانۃ علی الاثم یہ ہے دلیل. تو کہا کہ دیکھیں بات یہ کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بوڑھا جا رہا ہے، اس کے پاس 2 بوریاں ہیں، اس سے نہیں اٹھ رہی، تو میں نے اس کی مدد کی کہ وہ اٹھا لے ان کو. تو وہاں پہ میرا قصد ہوتا ہے نا کہ یہ مطلب اس کام میں کامیاب ہو جائے. یعنی میں نے جب اس کی بوریوں کو اٹھایا تو میرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ اس کام میں کامیاب، میری نیت شامل ہو جاتی ہے کہ یہ اس کام میں کامیاب ہو جائے اور اپنی منزل پہ پہنچ جائے.
تو الاعانۃ علی الاسم، جیسے مثال کے طور پر ایک جو وہ ٹارگیٹ کلر کسی کو مارنا چاہ رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ گاڑی نہیں مل رہی، اور میں نے فوراً اس کو گاڑی دے دی، رائٹ دے دی، اور وہ اپنی منزل پہ پہنچا اور اس نے جو ہے وہ ٹارگیٹ کو ہٹ کر دیا. تو جس نے اس کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کیا، رائٹ اس کو دی، اس نے یہ قصد کیا کہ یہ جو ہے وہ اس برے کام کو انجام دے دے. تو الاعانۃ علی الاسم میں قصد جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. قصد یعنی جو مدد کر رہا ہوتا ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ مدد ہے گناہ کے اوپر، تو جو مدد کر رہا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں معین، اور جو جس کی مدد کر رہا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں معان، اور جس کام پہ مدد کر رہا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں معان علیہ. تو معین جب تک جو مدد کرنے والا یہ قصد نہیں کرے گا کہ یہ اس گناہ میں کامیاب ہو جائے، تو الاعانۃ علی الاسم جو ہے وہ صادق نہیں آئے گی. اور اگر صادق آئے گی، اگر آپ کی بات ہم نے مان لی، تو پھر بازار کو جو ہے بند کر دینا چاہیے، لاک کر دینا چاہیے. جتنی چیزیں بک رہی ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اس میں سے کون سی چیزیں حرام میں استعمال ہو رہی ہیں اور کون سی چیزیں حلال میں استعمال ہو رہی ہیں. تو اس طرح سے آپ کوئی چیز بھی جو ہے وہ نہیں بیچ سکتے. فیمنا، دیکھیں عبارت کیا، فیمنا منع کیا جانا چاہیے. معاملۃ اکثر الناس، اکثر الناس کا جو معاملہ ہے، جو معاملات وہ کر رہے ہیں، سیلز اینڈ پرچیز کر رہے ہیں، بیع اشترا کر رہے ہیں، اسے روک دینا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی دلیل وہاں پہ پہنچ جائے گی. اور وہ کیا ہے، الاعانۃ علی الاسم. تو اس کا جواب ہم نے کیا دیا؟ جواب یہی دیا کہ قصد جب تک نہیں ہوگا. میں بیٹھا ہوا کھجور بیچ رہا ہوں، اب یہ اس کھجور سے جو فائدہ اٹھائے، میری جو ہے وہ اسلحے کا کارخانہ ہے اور میری اسلحے کی دکان ہے. اب یہ اسلحہ سے جو وہ، یا میں چھری بنا رہا ہوں، تو چھری سے یہ جو سبزی کاٹے، انسان کاٹے، کوئی اور چیز کاٹے، لکڑی کاٹے، میرے لیے اس سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا. میں صرف اپنی چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں دے رہا ہوں. دیکھیں فقط یستدل علی حرمت البیع، استدلال کیا گیا ہے حرمت البیع ممن یعلم انہ یصرف المبیع فی الحرام. تو شیعہ کیا کرتے ہیں، اپنی دلیل دینے سے پہلے دوسرے یا دوسروں کی دلیلیں ان کا وزن کرتے ہیں. جیسے جو ہے وہ کوئی جو وہ دکاندار مال لینے سے پہلے تولے گا اسے کہ کتنا ہے یہ، تو کتنا ہے. تو یہ بھی شیخ بھی تول رہے ہیں ان کی دلیل کو. ممن یعلم انہ یصرف المبیع الحرام فی الحرام بعموم النہی علی التعاون علی الاثم والعدوان. تو قد یستدل، یعنی یہ محقق قرقی کا استدلال ہے جو انہوں نے کہا کہ بیع لینا بمن یعلم، ہماری نظر تو یہ کہ جائز ہے، ان کی نظر یہ کہ حرام ہے. اور انہوں نے استدلال کیا ہے لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اس پہ ہمارا اشکال یہ، وقد یستشکل فی صدق الاعانۃ بل یمنع، کبھی کبھار اشکال کیا جاتا ہے اعانت کے صادق آنے میں، بلکہ منع کیا جاتا ہے. حیث لم یقع القصد الی وقوع الفعل من المعان، اس لیے کہ قصد جو ہے وہ وقوع فعل کے فعل واقع ہو جائے، من المعان. یہاں پہ معان جو ہے وہ معین کے معنوں میں، یعنی معین اور معان دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. معین بھی جو ہے وہ معان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو کہہ رہے کہ لم یقع القصد الی وقوع الفعل من المعان بناء علی ان الاعانۃ ہی فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصولہ منہ لا مطلقہ. دیکھیں یہ اعانت کی جو تعریف ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں، یعنی مدد کرنا. اگر مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ نے ٹیکسی لی، اس ٹیکسی والے نے یا وہ ٹیکسی تھی یا کوئی بھی گاڑی تھی، آپ نے اس کو ہائر کیا، آپ نے اس کو پیسے دے دیے، اس نے آپ کو اس منزل پہ اتار دیا. تو یہ مدد نہیں کی اس نے اپنا پیسہ لیا، آپ کو اتار دیا. مدد کس نے کی؟ جو پوری اس کو پتا تھا آپ ٹارگیٹ کلر ہیں اور اس نے آپ کی مدد کرنی تھی، آپ کو گاڑی پرووائڈ کرنی تھی، بھلے پیسے سے یا پیسے کے بغیر. اس نے گاڑی پرووائڈ کرنی تھی کہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں. تو اس کا قصد شامل تھا
کہ جس بندے کو مارنا ہے اس کو یہ مار دے. تو وہ ہر ممکنہ طریقے سے وہ آپ کو وہاں تک پہنچانا چاہ رہا تھا. تو اس کا قصد شامل تھا، جبکہ ٹیکسی ڈرائیور کا قصد شامل نہیں تھا. الاعانت، اعانت کیا ہے؟ بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصول من ولا مطلقہ واول من اشار الی ھذا. اس اشار الی ھذا یعنی استدلال کیا ہے. الاعانت علی الاسم والی دلیل سے استدلال کیا ہے. محقق ثانی نے حاشیہ ارشاد میں اس مسئلے میں یعنی انہوں نے بعد حکایت القول بالمن، منع کے قول کو جب انہوں نے حکایت کیا کہ انگور نہیں دینا چاہیے، انگور شراب کی فیکٹری کو نہیں دینا چاہیے، تو انہوں نے استناد کیا، انہوں نے تکیہ کیا اخبار مانعہ کے اوپر، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى. اچھا، اب جو یہ ان کی عبارتیں ہیں نا، اس میں بھی دقت کرنے کی ضرورت ہے. اگر محقق ثانی یہ بولتے وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، تو شیخ جو ہے وہ 1000 بار سوچتے ان پر اعتراض کرنے سے پہلے، لیکن انہوں نے خود کہہ دیا یؤیدہ. اس کا مطلب یہ الاعانۃ علی الاسم یہاں پہ دلیل نہیں ہے. تائید لے کر کے ہے. تائید کب ہوتی ہے؟ جب دلیل نہیں ہوتی. تو دلیل بنایا انہوں نے اخبار کو، تو اخبار کو تو ہم دیکھ لیں گے یا دیکھ لیا ہم نے. اخبار کی یہ بھی بات نہیں ہو رہی، یہ بھی بات ہو رہی ہے الاعانۃ علی الاسم. تو اگر یہ مستقل دلیل ہوتی تو وہ اسے معیت کے طور پہ پیش نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ مستقل دلیل نہیں ہے. وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ. خوب، اب اس پہ اشکال کیا ہے؟ کہ اس پہ اشکال یہ ہے کہ وہ یشکل بلزوم عدم جواز بیع شیء مما یعلم عادۃ التوسل به الی محرم. مشکل ہے کہ آپ کہیں کہ بیچنا اس کو جو مما یعلم عادتاً، اگر جان لے ہم کہ عادتاً اسے حرام میں استعمال کرے گا، اس کے بیچنے کے عدم جواز کے اگر قائل ہو جائیں تو اس کا لازمہ یہ ہوگا لو تم حاصل استدلال. تو بلزوم ہے، یعنی یشکل بلزوم ہے. اگر آپ عدم جواز بیع شیء مما یعلم عادۃ التوسل به الی محرم کے قائل ہو جائیں تو اس کا لازمہ یہ ہوگا یمنع معاملۃ اکثر الناس، کہ اکثر الناس جو ہے وہ ان کو پھر روکنا پڑے گا معاملہ کرنے سے. مارکیٹ جو ہے بیٹھ جائے گی، مسلمانوں کا بازار بیٹھ جائے گا. والجواب عن الآیت المن من کون محل نزاع معاونتاً ما ان اصل الاباحت ما ان الاصل الاباحہ. ہاں، ما ان الاصل الاباحہ تو پڑھیں گے. یہ جو عبارت ہے نا، دونوں میں الف لام انہوں نے لگایا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے متوہم. تو جواب آیت سے کیا ہے کہ ہم محل نزاع سے جو ہے وہ محل نزاع میں آپ یہ دلیل لا تعاونوا علی الاثم والعدوان نہیں لا سکتے، جبکہ ما ان الاصل الاباحہ، جبکہ اصل کیا ہے؟ اباحہ ہے. یعنی اصل اباحہ یہاں پہ حاکم ہے. دلیل تو یہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اصل اباحہ الاصل دلیل حیث لا دلیل لا. اگر یہ دلیل ہوتی تو اصل اباحہ یہاں پہ آتی ہی نہیں. وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الْمُعَاوَنَةُ مَعَ بَيْعِهِ لِذَلِكَ انتہا. انما يظهر المعاونة مع بيع لذلك، یعنی جب وہ بیع کرے اور اس میں اس کا قصد شامل ہو اور اسی کام کے لیے کرے تب ہوگا. لیکن اس نے اپنے دکان میں رکھی ہوئی ہے، جو لے جائے، فیکٹری لے جائے، فیکٹری کا مالک لے جائے، کوئی اور لے جائے، جیسے گوشت اس نے رکھا ہوا ہے، عام انسان لے کے جائے یا ہوٹل والا لے جائے، تو جو پہلے لے جائے ختم ہو جائے تو ختم ہو جائے، جب تک جو لے جائے وہ منع نہیں کرے. وَوَافَقَهُ فِي اعْتِبَارِ الْقَصْدِ فِي مَفْهُومِ الْإِعَانَةِ جَمَاعَةٌ مِّن مُتَأَخِّرِ الْمُتَأَخِّرِينَ كَصَاحِبِ الْكِفَایَةِ وَغَيْرِهِ. وَهَذَا وَرُبَّمَا زَادَ بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ عَلَى اعْتِبَارِ الْقَصْدِ اعْتِبَارُ وُقُوعِ الْمَعَانِعِ عَلَيْهِ فِي تَحَقُّقِ مَفْهُومِ الْإِعَانَةِ فِي الْخَارِجِ.
وتخيل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الاسم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة بل من جهة قصدها بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه وأنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرم ومن جهة الإعانة وفيه تأمل. کہہ رہے ہیں کہ تو بس اب الاعانۃ علی الاسم جو ہے وہ کیا ہے، دلیل ہے کس کی؟ یعنی الاعانۃ علی الاسم کی دلیل کیا ہے؟ الاعانۃ علی الاسم کی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر قصد ہونا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں بعض لوگوں نے قصد کے علاوہ ایک اور شرط کا بھی اضافہ کیا ہے اس کی قصد، اور دوسری شرط اس کی کیا ہے؟ وقوع یہ لکھ لے تو اچھا، وقوع المعان علیہ فی الخارج. ہاں تو الاعانۃ علی الاسم کے لیے انہوں نے کہا کہ دو دلیلیں، ایک تو یہ کہ قصد کرے. اب مثال کے طور پر اس نے قصد کیا، اس کو گاڑی میں بٹھایا، یہ چلے اور جو جس کو ٹارگیٹ کرنا تھا وہی نکل گیا، تو کوئی کسی کو قتل ہوا ہی نہیں. تو جب حرام ہی نہیں ہوا، اسم ہی نہیں ہوا، عدوان ہی نہیں ہوا، تو الاعانہ کہاں سے ثابت ہوگی؟ پہلے جو وہ حرام تھا وہ، پھر اس کے بعد جو وہ الاعانہ، تو وقوع المعان علیہ جو فعل ہے جو حرام ہے اس کا واقع ہونا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. بعض لوگوں نے شرط کی، یہ کہہ رہے ہیں. وَرُبَّمَا زَادَ بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ، بعض معاصرین نے اضافہ کیا، بظاہر یہ صاحب جواہر ہیں، علی اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان علیہ فی تحقق مفہوم الاعانۃ فی الخارج، خارج میں مفہوم اعانت کے متحقق ہونے کے لیے وقوع المعان علیہ یعنی معان علیہ اس کام کا واقع ہونا ضروری ہے. تو ایک شرط قصد ہو جائے گی اور دوسری شرط ہو جائے گی وقوع المعان علیہ فی الخارج، خارج میں جو حرام کام ہے، گناہ کا کام ہے، وہ متحقق بھی ہو. وتخیل، اور اس نے خیال کیا، کہنے والے نے، معاصر نے، کہ اگر وہ بے قصد تحقق الاسم الفلانی من الغیر، اگر وہ گناہ کی نیت سے اس کو گاڑی میں بٹھائے، فلم یتحقق منہ، اور جو ٹارگیٹ ہے وہی بھاگ جائے، لم یحرم من جہت صدق الاعانہ، تو یہاں پہ اعانت والی دلیل تو صادق نہیں آئے گی کیونکہ حرام ہی نہیں ہوا، تو اعانت کہاں سے ہوگی؟ بل من جہت قصدھا، بلکہ جو قصد اس نے کیا تھا، جس قصد سے اس نے گاڑی میں اس کو بٹھایا تھا، یہ جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. بناء علی ما حررہ، یعنی اس کے اوپر بنا رکھتے ہوئے جو انہوں نے تحریر کیا ہے، من حرمت الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحقق ہی، یعنی صاحب جواہر کا یہ نظریہ ہے کہ اگر اشتغال بمقدمات الحرام، یعنی ابھی اس نے گولی نہیں لگائی لیکن گولی کو لوڈ کیا، بندوق کو لوڈ کیا، نشانہ کیا، ٹارگیٹ کیا، اس کے قریب گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ فائر کرنا چاہتا تھا وہ ہٹ گیا، تو اشتغال ببعض مقدمات الحرام بقصد الحرام بقصد تحقق الحرام، یہ بھی حرام ہے. تو حرمت ہے یہاں پر، لیکن حرمت جو ہے وہ الاعانۃ للاسم کی جہت سے نہیں ہے، بلکہ اس کے قصد الاشتغال ببعض مقدمات الحرام بقصد تحقق الحرام کی جہت سے حرمت ہے. وَأَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ الْفِعْلُ كَانَ حَرَامًا مِنْ جَهَةِ الْقَصْدِ إِلَى الْمُحَرَّمِ وَمِنْ جَهَةِ الْإِعَانَةِ، اور اگر وہ نہیں گیا، نہیں پکڑ میں آ گیا اور ڈھش گولی لگ گئی اسے، تو یہاں پہ حرام ہے لیکن دو جہت سے، ایک الاعانہ علی الاسم کی جہت سے بھی حرام ہے، اور الاشتغال ببعض مقدمات الحرام کی جہت سے بھی حرام ہے. دو جہات سے جو ہے وہ حرام ہے. وفی تعامل، شیخ کہہ رہے ہیں اتنی موٹی فقہ میں نے کبھی بھی نہیں پڑھی، اس میں جو ہے وہ مجھے تعامل ہے. فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْإِعَانَةِ عَلَى الشَّيْءِ هُوَ الْفِعْلُ بِقَصْدِ حُصُولِ الشَّيْءِ سَوَاءٌ حَصَلَ أَمْ لَا، وَمَنِ اشْتَغَلَ بِبَعْضِ الْمُقَدِّمَاتِ الْحَرَامِ الصَّادِرِ أَدْرَىٰ عَنِ الْغَيْرِ بِقَصْدِ التَّوَسُّلِ إِلَيْهِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْإِعَانَةِ عَلَى الْإِثْمِ
وَلَوْ تَحَقَّقَ الْحَرَامُ لَمْ يَتَعَدَّدِ الْعِقَابُ. شیخ کہہ رہے کہ حقیقت اعانہ علی الشیء کیا ہے؟ یعنی فعل، اس کام کو انجام دینا، بقصد حصول الشیء کہ وہ چیز حاصل ہو جائے، فرق نہیں پڑتا حاصل ہو یا حاصل نہ ہو، مدد تو مدد کا عنوان جو ہے وہ لگ جائے گا اس کے اوپر. اور اگر کوئی مشتغل ہو گیا بعض مقدمات حرام میں جو صادر ہوئے، ادرا، وہ زیادہ ادرا عن الغیر. آپ کی کیا ہے عبارت؟ یہی ہے ببعض المقدمات الحرام الصادر عن الغیر قصد التوسل. ہاں، تو یہ الف دال را جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ بیکار ہے. ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام، اگر کوئی مشتغل ہو گیا بعض مقدمات حرام میں جو صادر ہوئے غیر سے، بقصد التوسل الی الحرام، وہ داخل ہو گیا فی الاعانۃ علی الاثم. تو اگر متحقق ہو جائے حرام تو یہاں پر عقاب متعدد نہیں ہوگا. وما ابعدہ ما بین ما ذکرہ المعاصر وبین ما یظہر من الاکثر من عدم اعتبار القصد. تو کہا کہ آپ آگے جو ہے وہ قصد بھی کیا، اور کہا کہ تحقق وقوع المعانی علیہ فی الخارج، اور پھر اشتغال میں بعض مقدمات اور اس طرح کی باتیں بھی کی. اور جو دوسرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قصد کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی اگر کسی کو انگور سپلائی کیا شراب کی فیکٹری کو تو وہ حرام ہے. تو کہا کہ ایک طرف وہ نظر جو کہہ رہی ہے کہ بغیر قصد کے بھی اگر دیا تو حرام ہے، اور ایک طرف آپ جو قصد کی بھی شرط کر رہے ہیں اور وقوع المعانی علیہ فی الخارج کی بھی شرط کر رہے ہیں، تو ان دونوں میں کتنی دوری ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.